بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری بہن شازیہ کا منگیتر مہران کافی عرصے سے لاپتہ تھا۔ سارے گھر والے ان کو سمجھا کر تھک گئے کہ اس کا خیال دل سے نکال دو، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، مگر میری بہن کو یقین تھا کہ ایک دن ضرور مہر واپس آئے گا۔ شازیہ کی نہ تو امید ٹوٹی تھی اور نہ یقین، حالانکہ مہران کو گم ہوئے 15 برس بیت چکے تھے۔ وہ ہمارے تایا کا بیٹا تھا، جن دنوں گم ہوا 9ویں میں پڑھتا تھا۔ مہران سے شازیہ کی منگنی اس کی گمشدگی سے 1 سال پہلے ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں کم عمری میں ہی بچوں کی نسبت طے کر دی جاتی تھی اور لڑکیاں اپنے منگیتروں کی صورت دل میں بسا لیا کرتی تھیں۔ شازیہ نے بھی نسبت طے ہونے کے بعد مہران کو دل میں بسا لیا تھا۔ شازیہ کی عمر اس وقت 12-13 برس تھی اور مہران 15 سال کا تھا۔ مہران کے اسکول میں لڑکے خود صفائی کیا کرتے تھے۔ اس روز دوسرے لڑکوں کے ساتھ مہران کی باری تھی۔ وہ صبح 6 بجے اسکول کے لیے گھر سے نکلا، کیونکہ 7 بجے تک صفائی ختم کرنا ہوتی تھی۔ وہ پیدل جا رہا تھا کہ راستے میں اسے 3 آدمیوں نے گھیر لیا اور اغوا کر لیا۔ وہ اسے ویگن میں ڈال کر کسی نامعلوم مقام پر لے گئے تھے۔ مہران کی عادت تھی کہ وقت پر اسکول پہنچ جاتا تھا اور چھٹی نہیں کرتا تھا۔ جب وہ اسکول نہیں پہنچا تو ٹیچرز اور دونوں لڑکے جن کی اس کے ساتھ صفائی کی باری تھی پریشان ہو گئے۔ ان لڑکوں میں سے ایک کا نام حسان تھا، جو رشتے میں ہماری پھوپھی کا بیٹا تھا۔ وہ بہت زیادہ فکر مند ہوا۔ یہ دونوں آپس میں دوست تھے اور اس کا خیال تھا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ چھٹی کے بعد حسان میرے تایا کے گھر معلوم کرنے آیا کہ آج مہران اسکول سے کیوں غیر حاضر ہوا ہے۔ حسان کی زبانی یہ سن کر تائی بھی پریشان ہو گئیں، کیونکہ مہران کہیں اور نہیں جاتا تھا بلکہ سیدھا گھر آتا تھا۔ تمام دن اسکول سے غیر حاضر رہنے کا مطلب تو یہی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی حادثہ پیش آ چکا تھا۔ تائی نے فوراً حسان کو مہران کے والد کو بلانے بھیجا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے اور اس کے دل میں ہزاروں وسوسے جنم لینے لگتے ہیں۔ تائی کو بھی قرار نہیں آیا۔ ہمارا گھر ان کے مکان کے برابر میں تھا۔ وہ دوڑی ہوئی آئیں اور بتایا کہ مہران گم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر ہم سبھی پریشان ہو گئے، مگر شازی کی پریشانی دیدنی تھی۔ اس کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نکال لیا ہو۔ تبھی اس کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے، مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تائی کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ شوہر کو کہتی تھی کہ تم کیسے پولیس انسپکٹر ہو جو اپنے ہی بیٹے کو تلاش نہیں کر سکتے۔ تایا خود حیران پریشان تھے کہ کیا کریں۔ ہمارے گھر میں بھی سب سکتے میں تھے، کھانے پینے کا ہوش نہ رہا۔ ہم سب تو اپنی جگہ پریشان تھے ہی، مگر میری بہن کی تو جیسے کسی نے ساری خوشیاں ہی چھین لی تھیں۔ کمرے میں جاتی اور کونے میں منہ دے کر سسکیاں لینے لگتی۔ میں اسے تسلی دیتی کہ رو مت، مہران لالا جلدی آ جائے گا، مگر یہ تو بس جھوٹی تسلی کے 2 بول تھے۔ مجھے کیا علم تھا کہ وہ کہاں ہے اور کب آئے گا، اور آئے گا بھی یا نہیں۔ وقت گزرتا رہا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے رہے، یہاں تک کہ مہران کو گم ہوئے 12 سال ہو گئے۔ اس کے حال سے بے خبر رفتہ رفتہ ہمیں صبر آتا گیا، مگر اپنے والدین کی وہ اکلوتی اولاد تھا، تبھی تایا اور تائی کو صبر نہیں آ سکا۔ ان کی تو زندگی اندھیر ہو چکی تھی۔ شازی کے رشتے آنے لگے اور والدین چاہتے تھے کہ اس کے فرض سے سبق دوش ہو جائیں تاکہ دوسرے بچوں کے بارے میں سوچیں، مگر میری بہن شادی کا سن کر ہی پریشان ہو جاتی اور انکار کر دیتی۔ کہتی تھی کہ میں اب شادی نہیں کروں گی، مجھے یقین ہے کہ مہران زندہ ہے اور کبھی نہ کبھی وہ آ ہی جائے گا، پھر آپ لوگ اسے کیا جواب دیں گے؟ شازی کے ذہن پر مہران کی گمشدگی کے دن سے جو افسردگی چھائی تھی، اس کے اثرات ابھی تک چوں کے توں باقی تھے۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوئی۔ امی ابا دونوں ہی پریشان تھے کہ اس لڑکی کا کیا بنے گا۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شادی کی عمر بھی نکلتی جا رہی تھی۔ ایک بار ایک ڈاکٹر کے بیٹے کا رشتہ آیا اور والدین نے اس سے پوچھے بغیر ہاں کر دی۔ میں نے بھی سمجھایا کہ دیکھو، اپنی اور ہماری زندگیاں تباہ نہ کرو۔ اگر مہران کو لوٹ کر آنا ہوتا تو وہ اب تک لوٹ آیا ہوتا، ورنہ کوئی اپنی خیر خبر ہی بھجوا دیتا۔ لگتا ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب والدین کا مزید دل نہ دکھاؤ۔ غرض اس طرح کہہ کر میں نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ جس دن اس کی ارباز بھائی سے منگنی تھی وہ بہت اداس تھی، بہت مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھی۔ حسان آیا تو اس سے کہنے لگی کہ میری مدد کرو، تم تو مہران کے دوست ہو، تم ہی اس کا کچھ خیال کرو۔ جب وہ واپس آئے گا اور مجھے نہیں پائے گا تو تم سے بھی پوچھے گا کہ تم نے دوستی کا یہ کیسا حق ادا کیا ہے، تم نے بھی شازی کی مدد نہیں کی۔ حسان ایک جذباتی لڑکا تھا اور اسے مہران سے بہت محبت تھی۔ جب سے وہ کھویا تھا وہ بھی ہمیشہ اداس رہتا تھا۔ اس نے کہا، بہنا بولو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کسی طرح کچھ ایسا کرو کہ میری منگنی نہ ہو سکے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا کہ میں جا کر ارباز کی گاڑی کی ہوا نکال دیتا ہوں۔ عین وقت پر اس کی گاڑی نہیں چلے گی۔ اس کی معصوم سوچ پر دل ہی دل میں کڑنے لگی کہ بھلا ایسا کرنے سے کیا منگنی کی تقریبات رکتی ہیں؟ اس نے ایسا ہی کیا اور گاڑی کے پہیوں سے ہوا نکال دی۔ ارباز اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ اتر گئے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ ارباز کا والد اپنے دوستوں کی گاڑی میں بیٹھ کر قریبی شہر چلا گیا تاکہ دوسری گاڑی لے آئے جو اس کے بیٹے کے شایان شان ہو۔ اسے شہر گئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ جس جگہ ارباز اور اس کے ساتھی کھڑے تھے وہاں حادثہ ہو گیا اور ایک تیز رفتار ٹرک مخالف سمت سے آتی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ ٹرک کو فوراً آگ لگ گئی جس کے صدمے آ کر یہ لوگ بھی جھلس گئے۔ حادثے کے متاثرین کو ہسپتال لے جایا گیا جن میں ارباز بھی شامل تھا۔ اس حادثہ ناگہانی کی وجہ سے منگنی کی تقریب ملتوی ہو گئی اور شازی کے والدین پچھتانے لگے کہ انہوں نے بیٹی کی مرضی کے بغیر رشتہ کر کے جو ظلم کیا ہے شاید اسی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ خیر، یہ تو تقدیر کی باتیں ہیں کہ بیچارے ارباز کی قسمت میں ہی یہ لکھا تھا۔ وہ اتنا جھلس گیا کہ جاں بر نہ ہو سکا۔ اب تو حسان بھی پشیمان تھا کہ کاش میں ارباز بھائی کی گاڑی کے پہیوں میں سے ہوا نہ نکالتا۔ خیر، جو ہونا تھا ہو گیا۔ شازی کی منگنی نہیں ہوئی، مگر وہ منحوس ضرور قرار پائی کہ پہلی منگنی کے بعد منگیتر لاپتہ ہو گیا اور دوسری منگنی جس کے ساتھ ہونے جا رہی تھی وہ بیچارہ بھی حادثے کا شکار ہو گیا۔ اب لوگ نازی کے ساتھ رشتہ کرنے سے ڈرنے لگے۔ آخر شہرکاروں کے کیمپ میں مہران شازی اور گھر والوں کی یاد سے ایک پل غافل نہ ہوا تھا۔ ایک دن یہی سوچتا رہتا کہ کس طرح ان کے چنگل سے بھاگ نکلے۔ خدا کی کرنی کہ ایک روز جبکہ اس شخص کی بیٹی کی شادی تھی جس نے انہیں قید کر رکھا تھا، وہ شادی کے انتظامات کے لیے چلا گیا اور اپنے پیچھے بوڑھے محافظ کو چھوڑ گیا۔ ادھر وہ شادی کی تقریب میں مصروف تھا، ادھر محافظ کی آدھی رات کو طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بندوق دے کر کہا کہ اب تم میری جگہ سنبھالو اور میں کچھ دیر جا کر آرام کرتا ہوں، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ وہ لڑکا تو 22-23 سال کا تھا لیکن اپنے قبیلے کے مردوں سے مختلف تھا۔ وہ نرم دل کا مالک تھا۔ وہ روز ہی مہران کو دیکھتا جو بہت زیادہ افسردہ اور خستہ حال نظر آتا تھا۔ اکثر وہ ان قید لڑکوں کو کھانا دینے آتا تو یہ نوٹ کرتا کہ باقی لڑکے کھانا کھاتے مگر مہران 2-4 لقمے لے کر ہی ہاتھ روک لیتا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اس لڑکے سے کچھ احوال پوچھوں مگر باپ اور بڑے کارندے کے ڈر سے وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ جب آدھی رات کو اس نے کراہنے کی آواز سنی تو تالا کھول کر کمرے میں آیا جہاں مہران بخار سے جل رہا تھا۔ اس نے بخار کی گولی دی، پانی پلایا اور کہا، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ مالک لوٹ آئے میں تمہیں جانے کا ایک موقع دوں گا۔ یہ سن کر مہران کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ محافظ کے بیٹے نے مالک کے چھوٹے بیٹے کو اعتماد میں لیا اور کہا کہ اس لڑکے کو یہاں سے فرار کرانا ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ ویسے ہی چند دنوں میں مرنے والا ہے، تم اس پر رحم کرو اور اس کو موقع دو۔ وہ لڑکا مان گیا۔
ایک رات گزر گئی، امید کی کرن نے اس کے تن مردہ میں نئی روح پھونک دی تھی۔ آدھی رات کو خود مالک کے بیٹے نے اسے اپنے ہاتھ سے تالا کھول کر جانے کی اجازت دے دی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ قدرت اس پر اس طرح مہربان ہو جائے گی کہ خود مالک کا بیٹا ہی تالا کھول دے گا۔ مہران اور اس کا ساتھی دوپہر تک چلتے رہے۔ بالآخر تھک کر ایک ویرانے میں کچھ جہاں درخت دکھائی دے رہے تھے اس طرف کو جا نکلے۔ دونوں درخت کے نیچے ایک نشیبی جگہ جہاں نالا بنانے کی کھدائی کی گئی تھی اس کے اندر لیٹ گئے اور لیٹتے ہی سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی۔ مہران کے ساتھی نے اسے جگایا مگر وہ نہ جگا، کیونکہ اسے انتہائی زہریلے سانپ نے ڈھس لیا تھا جس سے وہ مر چکا تھا۔ یہ آنسو بہاتا اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر آگے کو چل دیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ گاؤں کے گھروں کی بتیاں ٹمٹماتی نظر آ رہی تھیں۔ مہران نے ہمت کی اور گاؤں میں داخل ہو گیا۔ پہلے مکان پر دستک دی۔ ایک آدمی باہر آیا، پوچھا تم کون ہو؟ اسے اپنے گاؤں کا نام یاد آیا۔ کہا کہ فلاں گاؤں جانا ہے، 13 سال پہلے یہاں کے تھانے میں میرے والد انسپکٹر تھے۔ وہ شخص اسے تھانے لے گیا۔ تایا وہاں موجود نہیں تھے۔ انہیں ایک سپاہی بلا لایا۔ مدت بعد اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر ان کی حالت غیر ہو گئی۔ گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روئے اور پھر سجدے میں گر گئے۔ مہران کو گھر لائے تو کسی نے اسے نہیں پہچانا۔ سگی ماں تک کچھ دیر باغور دیکھتی رہی۔ اگلے دن مہران کو شہر کے ہسپتال لے گئے۔ 15 دن ہسپتال میں علاج کے بعد حالت قدرے بہتر ہو گئی۔ شازی کو جب خبر ملی کہ مہران آ گیا ہے تو وہ سجدے میں گر گئی۔ مہران کا لوٹ آنا سبھی کے لیے ایک معجزہ تھا۔ ایک اداس ماں کو قرار مل گیا تھا اور باپ کی ٹوٹی ہوئی کمر پھر سے سیدھی ہو گئی تھی۔ نازیہ کی زندگی میں بہار آ گئی تھی۔ ہم سبھی خوش تھے۔ وہ دن بھی آ گیا جب میری بہن دلہن بن کر تایا کے گھر چلی گئی اور اپنے بچپن کے منگیتر کو دولہا کے روپ میں دیکھا۔ اسے کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ۔ وہ اپنے بچوں کی بہت حفاظت کرتی ہے، انہیں اکیلے اسکول نہیں بھیجتی اور سب سے کہتی ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت سے ایک پل کے لیے بھی غافل مت ہونا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔